ربك وانحر صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر شریف کا آج پہلا جمعہ شریف ہے۔ محرم الحرام شریف کے بعد اس ماہ مبارک کی نسبت اللہ کریم جل شانہ کے اولیاء، صوفیاء، مشائخ حضرات کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے ولیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ آراس یعنی عرس پاک اللہ والوں کے آتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں عموماً گفتگو اولیاء اکرام کی عظمت، شان اور ان کے مقام و مرتبہ کے بیان کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ آج ہم اس موقع پر ایک ایسی خاص گفتگو کا ذہن رکھتے ہیں کہ وہ چیز جو عام انسان کو مرتبہ ولایت تک پہنچاتی ہے، یعنی اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، ان چیزوں میں سے جو پہلے نمبر پر جس چیز کا تذکرہ احادیث اور قرآن کے اندر ملتا ہے وہ چیز نماز ہے۔ نماز کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی شخص اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کسی شخص کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس واسطے ولی کی پہچان اسی وقت ہوگی جس وقت نماز کی پہچان ہوگی، اور ولی بھی وہی ہوگا جس کی نماز کامل ہوگی، اور نماز کا کمال اسی وقت نصیب ہوگا جس وقت نماز کے سمجھنے کا طریقہ انسان کو پوری طرح آ جائے گا، اس وقت نماز کامل ہو جائے گی۔
یہی تو وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زبان مبارک سے اپنے غلاموں کو نماز کے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا سکھایا، وہاں اپنے عمل کے ذریعے بھی اپنے غلاموں کو نماز کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا۔ حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میری نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو درست کیجیے۔ اب اس مقام پر سب سے پہلے میں ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ عموماً لوگوں کے کانوں میں اس بات کو بھرا جاتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کوئی نہیں دیا جی، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس شبے کے ساتھ اور اس بہانے کے ساتھ جو بناوٹی 2 نمبر پیر جو نماز سے بھاگے ہوئے ملا، وہ اپنے آپ کو اس بہانے سے بچاتے ہیں کیسے کہ تم لوگ تو نماز پڑھنے والے ہو نا، کہ اذان ہوئی مسجد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے یا مصلی ڈال لیا اور سجدے کر رہے ہو، یہ تم لوگ پڑھنے والے ہو، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں تو ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ نماز کے پڑھنے کا اور قائم کرنے کا فرق کیا ہے تو شاید وہ یہ بھی نہ بتا سکیں کہ پڑھنے کا اور قائم کرنے کا فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے اس شبے کا ازالہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ شبہ دیتے ہیں کہ قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ حکم آیا تو فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آپ نے یہ میں نے آسان آیت پڑھی، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اسے بتاؤ کہ یہاں پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر صورت سورہ کوثر، جس سورہ پاک کا نزول اس وقت ہوا کہ جس وقت کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد فوت ہوئی، جو بیٹے تھے سرکار کے بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، تو انہوں نے اپنی زبان اس طرح کھولی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل نہیں رہے گی، بیٹے ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بے نسل ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کی معاذ اللہ۔ اللہ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ان کے 2 بیٹے، ان کے 4 بیٹے، کسی کے 10 بیٹے، اے محبوب یہ ان بچوں پہ اترا کر آپ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ بتا دیجئے کہ رب فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈھیر ساری اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب انا اعطیناک الکوثر کے ڈھیر سارے معنی ہیں، اولاد والا معنی بھی ہے کہ آپ کی اولاد ہم نے کثیر بنا دی ہے، ڈھیر ساری بنا دی ہے، اور آگے ساتھ ہی لفظ ہیں یہ یاد رکھنے فصلی لربک، فصلی لربک، کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب یہاں پہ قائم کرنے کا لفظ نہیں ہے، اور دیکھو یہ حکم وہ حکم ہے کہ جو اس کائنات کی اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے بڑی ہستی ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو رب نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فصلی لربک، اقیم کا نہیں لفظ، اقیمو کا لفظ نہیں، یہاں پہ واضح لفظ ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر آپ نماز پڑھتے رہیے۔ یہ ایک حل بھی بتا دیا کہ جس وقت دشمن دشمنی کر رہا ہو اور دشمن بندے کو ناکام سمجھ رہا ہو تو بندے کی کامیابی کا گر ہے تو نماز کے اندر ہے، فصلی لربک وانحر، اور دوسرا گر کامیابی کا قربانی کے اندر ہے۔ اور میں نماز بھی پڑھتے رہیے اے محبوب، قربانی بھی
دیتے رہنا، ان شانئک ھو الابتر، نسل آپ کی نہیں مٹے گی، آپ کے دشمن کی نسل مٹے گی، آپ کی نسل قیامت تک برقرار رہے گی۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ انتہائی آسان جو ہر کسی کو آتی ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ یہاں پہ اللہ نے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، قائم کرنے کا نہیں۔ باقی رہ گیا یہ شبہ، اس کی وضاحت بھی میں کیے دیتا ہوں کہ یہ فقط بہانہ تھا نماز چوروں کا کہ نماز نہیں پڑھنی، اور بہانہ یہ بنانا ہے کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے، جی تم نماز پڑھنے والے ہو، ہماری دل کی نماز ہے، تمہاری اوپر کی نماز ہے۔ یاد رکھنا یہ سر کی نماز اور دل کی نماز جمع ہو تو نماز پوری ہوتی ہے، فقط سر کی نماز ہی کافی نہیں تو فقط دل کی نماز بھی کافی نہیں ہے۔ سر اور دل کی نماز جس وقت جمع ہوتی ہے تو نماز پوری ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے، جو عنوان ہم نے رکھا وہ ہے روح نماز کا۔ ایک ہے نماز کی شکل صورت اور ایک ہے نماز کی روح۔ جیسے روح کے بغیر یہ انسان مردہ ہے، کسی کام کا نہیں، ایسے ہی روح نماز کے بغیر نماز بھی مردہ ہے۔ جو نماز کے کام ہے نا وہ نماز نہیں کرتی جب تک نماز کے اندر روح نہ پائی جائے۔ نماز کے کام بھی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا، اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، ہم سارے امتیوں کو سرکار نے اس رنگ کے اندر اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر، گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں جا کے روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، تو فرمایا حل یبقی من درنہ شیء، اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا لا یبقی من درنہ شیء، یا رسول اللہ اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مثل الصلوات الخمس، فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ 5 دفعہ نہر میں غسل کرنے والا اپنے بدن سے میل کو صاف کر لیتا ہے، اور 5 نمازیں پڑھنے والا شخص اپنے بدن سے گناہوں کو صاف کر لیتا ہے۔ یہ ہے بھائی نماز کا پہلا کام، یاد رکھنا کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز گناہوں کو، لیکن یہ نماز کام تب کرے گی جب نماز کی روح سلامت ہوگی۔ اگر روح نہیں ہوگی تو پھر نماز یہ والا کام نہیں کر سکے گی۔ نماز کا کام ہے کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور گناہ انسان کے سر پہ نہیں رہتے جس وقت انسان اللہ کے حضور نماز کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت سنیے، نماز کا کام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجیے۔ غلام حاضر ہے، مجھ سے گناہ ہوا یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ تم سے کون سا گناہ ہوا، خاموش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت خود کروائی۔ سرکار نماز پڑھ کے سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، تو وہ شخص دوبارہ صف میں اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجیے، مجھ سے گناہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا دیجیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں نماز پڑھی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا فإن اللہ قد غفر لک ذنبک، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ ایک نماز کا کام ہے، اور جس خوش نصیب کو 5 میسر ہیں اس کے بدن پہ کون سا گناہ رہے گا۔ لیکن دوبارہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نماز ورک تب کرے گی جب نماز کی زندگی قائم ہوگی، نماز کے اندر روح قائم ہوگی، نماز روح کے ساتھ زندہ ہوگی تو اس وقت نماز اپنا کام کرے گی۔ اگر نماز کی روح ہی مر گئی، روح رہی نہیں، تو پھر نماز کام نہیں کر سکے گی۔ اب آ جائیے، ہم نے روح تلاش کرنی ہے کہ روح نماز ہے کہاں، روح نماز کیسے نصیب ہوتی ہے۔
روح نماز اپنی نمازوں کے اندر ہم پیدا کیسے کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فقط شکل نماز کی کافی نہیں جب تک روح نماز نہ ہو۔ حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس لگا ہوا ہے، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ایک شخص مسجد میں انٹر ہوا، اس نے وضو کیا اور وضو کر کے جلدی جلدی سے نماز پڑھی سائیڈ پر۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی مجلس میں آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے سلام کا جواب دیا اور جواب دیتے ہی فوراً کہا، صلی فإنک لم تصلی، فرمایا وہ آنے والے واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو پڑھ کے آ رہا ہے، قیام بھی کیا اس نے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تحیات بھی پڑھا، سلام بھی پھیرا، پھر آیا تھا، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ، تو نے نماز، اٹھ کے چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے پھر حاضر خدمت ہوا، سلام عرض کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر آیا، پھر سرکار نے یہی کہا۔ اب ان کو سمجھ لگ گئی بات، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے کہ میں نماز پھر کیسے پڑھوں تو میری نماز ادا ہوگی؟ اب یہاں سے پتہ چلا کہ صورت نماز کی تو پائی گئی تھی، شکل نماز کی تو پائی گئی۔ کیا ہے شکل نماز کی؟ اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیے، پھر رکوع کر لیا، پھر سجدہ کر لیا، پھر تحیات پہ بیٹھ گیا، یہ ہے شکل صورت نماز کی، یہ تو پائی گئی تھی۔ لیکن سرکار فرماتے تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ نماز کے کامل ہونے کے لیے نماز کی ایک روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہوئے تسلی سے رکوع کرو، تسلی سے سجدہ کرو، تسلی سے قیام کرو، تسلی سے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھو۔ یہ جلد بازی کے ساتھ پڑھو گے تو تمہاری نماز ادا نہیں ہوگی، تو شکل نماز کی بن جائے گی، لیکن روح نماز کی ادائیگی کے لیے، روح نماز کو حاصل کرنے کے لیے جیسے سرکار نے فرمایا ویسے پڑھنا پڑے گا۔ اب آ جائیے جو روح نماز کی اصلیت ہے اس کی طرف، ہم اپنے موضوع کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں نے جو سارا موضوع لیا ہے میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں، کسی صاحب نے خود بھی پڑھنا ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، امام غزالی نے لکھی، اور اس کے اندر باقاعدہ جہاں پہ نماز کی بات کو شروع کیا وہاں پہ امام غزالی نے یہ باب باندھا، فارسی زبان میں کتاب ہے روح نماز۔ اور روح نماز کے اندر امام غزالی نے یہ لکھا کہ جیسے ہمارا بدن ہے اس کی اندر ایک روح ہے، جیسے کسی نہ کسی چیز کا ایک سانچہ ڈھانچہ ہوتا ہے پھر اس کی حقیقت ہوتی ہے، ایسے ہی نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک نماز کی اصلیت ہے، شکل صورت نماز کی اور ہے اور روح نماز وہ اور ہے۔ سنیے ترتیب سے، شروع سے ہم بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ آئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نماز میں شروع ہونے لگے، کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اکبر۔ جب شروع میں اللہ اکبر ایسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھا کے کہی۔ اچھا، رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے یہ جو رفع یدین ہے نا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جڑا بالکل شروع میں رفع یدین ہے نا تکبیر تحریمہ کے وقت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے ہی مانتے ہیں کہ جب شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ اٹھانے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ نہیں۔ شروع والی تکبیر جو ہے اس کے اوپر ہاتھوں کا اٹھانا یہ سب کے اتفاق سے ہے۔ اب سنیے روح نماز اس مقام پر کیا ہے۔ ہم تو آئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں شروع ہو گئے، لیکن بزرگوں نے یہ بتایا، جنہوں نے اصل نماز پڑھی روح والی،
انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہاتھ کھڑے کرنے ہیں نماز کی تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہاتھ کا کھڑا کرنا ایسے ہے کہ جیسے بندہ کسی شخص سے تعلق توڑ رہا ہو تو بندے کی زبان پہ یہ لفظ ہو، بھائی ساڈے تے ہاتھ کھڑے جے۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ، بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ بھائی ساڈے تے ہاتھ کھڑے جے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا بالکل آغاز ہے۔ نماز کے بالکل آغاز میں بندے کا سفر رب کی طرف شروع ہو گیا۔ جس وقت رب کی طرف شروع ہو گیا تو رب نے کہا بھئی ہاتھ کھڑے کر کے اے پورے جہان والوں کو بتا دو، بھئی جہان دنیا تیرے سامنے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اب دنیا سے جہان والوں سے ہمارا کوئی رابطہ تعلق نہیں، ہمارا تعلق رب کی طرف جا رہا۔ یہ ہے بھئی روح نماز۔ جس نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہی سوچا کہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں، دنیا والوں سے میرا کوئی اب رشتہ تعلق نہیں، اس کو روح نماز حاصل ہوگی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ پاک ہیں، اور سرکار کی ساری بیویوں میں سے اس بی بی پاک کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جن کو محبوب کائنات کہا جاتا ہے، کہ یہ رب کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور سرکار کا ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا پیار محبت کا رشتہ اور تعلق ہے، بڑا ہی گہرا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو مجھے سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سرکار گفتگو کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ سرکار اب مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی مجھے یوں لگتا تھا کہ سرکار مجھے پہچانتے ہی نہیں، اور ہیں کون؟ سرکار کی محبوب زوجاں۔ اور نماز کے بعد، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے پاس بیٹھے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ سرکار مجھے پہچانتے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے تعلق جہان سے ختم کیا، اور وہ نبیوں کے نبی اور رسولوں کے سردار ہیں، انہوں نے نماز کا وقت آتے ہی جہان دنیا سے تعلق ختم کر لیا۔ اور آج کے دور میں یہ بات سنتے ہوئے ہمیں تو عجیب لگے گی، اور کچھ لوگ تو حد سے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ویسے کہانی، جب کہ ہوتی حقیقت ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور کتابوں میں لکھی ہوئی بات موجود ہے، کہ کسی لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور یوں اٹھا کے وہ لوہے پہ مارنے لگتا اور اللہ اکبر کی صدا آتی تو وہ وہیں پہ رک جاتا۔ مطلب اس نے ایک ضرب بھی اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی نہیں لگانی، کہ اس ہتھوڑے کو ایک دفعہ تو مار دے لوہے پر، نہیں، لوہا وہیں، ہتھوڑا چھوڑ دینا، لوہا وہیں پہ چھوڑ دینا، اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتا تھا۔ یہاں تک ان لوگوں کا تعلق نماز کے ساتھ تھا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کا وقت آتا تو چہرہ اقدس کا رنگ بھی بدل جاتا، جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کائنات کی سب سے بڑی ذات کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو چکا ہے، بہت بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو چکا ہے، اس واسطے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور میں اس تیاری میں مصروف ہوں۔ ہماری صرف شکل صورت نماز والی ہے، حقیقت اور روح نماز۔ امام حسن مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے دوسرے کونے پہ آگ لگ گئی، لوگوں نے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کی آگ بجھائی۔ جس وقت امام حسن نے سلام پھیرا تو ساتھ دیکھا پانی تھا۔ آپ نے پوچھا اور لوگوں یہ مسجد میں پانی کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ مسجد میں تو آگ لگ گئی تھی، بڑی مشکل سے بجھائی ورنہ مسجد تو جل جاتی، تو یہ تو پانی وہ آگ بجھانے کے لیے ہم نے استعمال کیا، کہ آپ کو پتہ نہیں؟ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی کہ آگ لگی کب ہے اور بجھی کب ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فقط ٹکریں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے روح نہیں حاصل کی، ہمارے پاس فقط صورت اور شکل ہے، اسی وجہ سے ہماری نماز چھوٹے سے کام کی خاطر بھی قضا ہو جاتی ہے۔
اگر روح نماز اور روح کی تسکین جو روح نماز میں رکھی گئی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی تو ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ جنگ کی تلواروں کے سائے میں بھی ہماری نماز قضا نہ ہوتی۔ ہم تو چھوٹے سے کام کے لیے نماز قضا کر دیتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصلیت جو نماز کی تھی اور جو ضرورت تھی نماز کی، جو وجہ تھی، جس مقصد کے لیے رب ہمیں نماز پڑھانا چاہتا تھا، وہ مقصد ہمارے ہاتھوں سے فوت ہو گیا۔ ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ کو تو 5 ٹائم کا سجدہ بھی نصیب نہیں، لیکن جس کو نصیب ہے، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہ بھی اصلیت سے بے خبر ہے، صرف شکل صورت پوری کر لی اور سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی ہے۔ یاد رکھنا، ہر عمل جتنے بھی ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ قبول ہو رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہا، لیکن بزرگ فرماتے ہیں قرآن سے دلیل دے کر کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا پتہ دنیا میں بھی لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا رب فرماتا ہے قرآن کے اندر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ نماز پڑھ کے بے حیائی کر رہا ہے تو سمجھو نماز قبول نہیں ہو رہی، نماز پڑھ کے جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے تو سمجھو نماز قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی ہے، برے کام بھی ہیں، تو پھر تو قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتے، یہی کہیں گے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ادھر سے نماز سٹارٹ ہوئی، ادھر سے اس کا کردار ستھرا ہونا شروع ہو گیا، اور جوں جوں نماز کے اندر اس کا تعلق رشتہ بڑھتا گیا تو اس کے کردار کے اوپر بھی نکھار آتا گیا۔ ہم سال ہا سال کے نمازی، لیکن ہمارے کردار کے اندر فرق نہیں آتا، تو وجہ یہی ہے کہ اصلیت نماز کی اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا، اچھی طرح بٹھانا، رب بندے سے ناراض ہو جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ نہیں کہ رب ناراض ہو تو بندے کی روٹی بند کر دیتا ہے، نہ، رزق اپنے دشمنوں کو بھی اللہ دیتا ہے، روٹی اس کے دشمن بھی کھاتے رہتے ہیں۔ بت کو سجدہ کرنے والا بھی 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے، اور قیمتی سی قیمتی آکسیجن بھی اللہ کی عطا کردہ قدرتی وہ استعمال کر رہا ہے، دھوپ استعمال کر رہا ہے، زمین کی پشت پہ وہ رہ رہا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں بند کرتا، رزق نہیں بند کرتا، تنخواہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بند کر دیتا۔ عزت اور شہرت اس میں رکاوٹ کوئی نہیں آتی، عزتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، شہرت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہو تو علامت کیا ہے؟ فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے بندے سے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے اللہ کی ناراضگی کی بھئی علامت ہے، لکھ لو بے شک اپنے دل پہ، جس شخص پہ رب ناراض ہو جائے وہ شخص چاہ کر بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکتا۔ ٹائم نماز کا مسجد میں بیٹھا رہے گا، نماز کے ٹائم پہ سجدہ نہیں کر پائے گا، ایسی نحوست اور گندگی اندر پھیل جائے گی، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، نہیں، رب نے تجھے توفیق بھی نہیں بخشی، اللہ نے اپنوں سے تیرا نام کاٹ دیا، یہی وجہ ہے کہ تو چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر رہا۔ لہذا خبردار، کسی کی لمبی داڑیاں، لمبے لباس، لمبی پگڑیاں دیکھ کر مت بھول جانا۔ رب کے راضی اور ناراض ہونے کی علامت یہ ذہن میں رکھنا، جس کو ہر حال میں سجدے کی توفیق حاصل ہے، سمجھ لو پروردگار اس پہ راضی ہے۔ اوکھا ہو یا سوکھا ہو وہ رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، وہ چاہے بازار میں ریڑھی لگانے والا مزدور ہی کیوں نہیں، اللہ اس پہ راضی ہے اور وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اور جسے توفیق سجدہ نصیب نہیں ہے وہ کسی درگاہ کا سجادہ نشین بھی ہے، اللہ کا پیارا ہو سکتا نہیں ہے۔ رب جس سے پیار کرتا ہے رب اسے اپنے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتا۔ رب تو چاہتا ہے کہ یہ میرا پیارا ہے، میرے دربار میں بھی سارے اس کا جھکا رہے، اور مسجد میں نہیں بھی تو دل میں اس کے تڑپ ضرور ہوگی کہ میں کب ٹائم آتا ہے میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں۔
او لمبی لمبی سور لگا کے نعتیں پڑھنے والا، رتا چولا پہن کر اور کالی شلوار پہن کر نوٹوں کی اور ویلوں کی جو ہے دار پر اپنی نعت کی سر بنانے والا اگر توفیق سجدہ سے محروم ہے تو سمجھ لو رب کا پیارا۔ اور جس بیچارے کو زبان سے سیدھا لفظ بھی بولنا نہیں آتا لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے کہ میں رب کے حضور سجدہ کروں، سمجھ لو کہ یہ رب کا پیارا ہے۔ بھائی قرب خداوندی کی علامت ہی سجدہ ہے، جسے یہ نصیب ہی نہیں وہ رب کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو تکبیر تحریمہ میں بتا دیا کہ بندے ہاتھ کھڑا کر کے جہان سے تعلق توڑ اور کہہ اس دنیا سے میرا کوئی رشتہ نہیں، دنیا والوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں، تیری نماز شروع ہو گئی، اب تیرا تعلق رب کی طرف چلا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں تیر لگا، تیر کا زخم اور شدت تکلیف کی اتنی ہے کہ تیر کھینچنے لگیں تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور تیر کھینچا نہیں جا رہا، جسم سے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ لوگوں نے مشورہ دیا جب علی نماز پڑھنے لگیں تو تیر کھینچ لینا۔ مولا علی نماز پڑھنے لگے، تیر کھینچ لیا گیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور آپ کا تیر کھینچ لیا، فرمایا خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا، خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے ولیوں کا امام، یہ ہے پیروں کا پیر، جن کی وجہ سے ولایت آگے تقسیم ہوتی ہے، ان کا نماز کے ساتھ رشتہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنے بچے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، بھائی اولاد والے اس بات کو بڑے دھیان سے سننا، یہ میرا حکم نہیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہنا شروع کر دو، آرڈر دو ان کو نماز کا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارا بھی کرو۔ یہ ماں اور باپ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی نا، اس رسول نے فرمایا کہ نماز چھوڑے بچہ 10 سال کی عمر میں تو اب باپ کا حق بنتا ہے کہ باپ اسے تھپڑ لگا کے نماز پڑھائے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی خاطر تو اولاد سے لڑ بھیڑ لیتے ہیں، اپنی خاطر اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی ایک باپ تو دکھاؤ جس نے بیٹے سے ناراضگی اس وجہ سے کی ہو بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، تیری نماز پوری نہیں ہے لہٰذا میں تیرے ساتھ بولتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ناراضگی ثواب بنے گی اللہ کی رضا کی خاطر اگر ہوگی تو، اور اس وجہ سے اولاد کو تھپڑ مارنا بھی کار ثواب ہوگا۔ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ اس موقع پر یہ اتنی اہم چیز تھی، تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ 10 سال کے ہو جائیں، عادت یہاں سے ہی پڑے گی، آہستہ آہستہ بڑی عمر کو پہنچیں گے، یہیں سے ہی عادت پڑتی جائے گی، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت نماز کے ساتھ تعلق رشتہ ان کے دل میں رچا بسا ہوا ہوگا۔ وہ شخص سفر میں ہو، گھر میں ہو، روڈ پہ ہو، میدان جنگ میں ہو، ہسپتال کے بیڈ پر ہوگا، اسے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اپنی نماز پوری نہیں کر لے گا۔ آگے سنیے، تکبیر تحریمہ ہم نے کہی، اللہ اکبر، اس کے لفظ پہ بھی غور کرو۔ اب نماز کے ارکان کتنے ہیں جی اسلام کے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور کلمہ۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان چاروں میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ نماز۔ بھائی نماز کیوں افضل ہے؟ حالانکہ نماز سے بھی زیادہ مشکل کام ہے روزہ رکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کھانا پینا چھوڑ دینا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ حج کرنا، وہاں پہ ڈھیر سارا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور حج کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ زکوٰۃ، اپنے مال میں سے مال نکالنا، اپنی کمائی میں سے، یہ مشکل کام ہے۔ اور شرع شریف کا دستور بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو کام زیادہ مشقت والا ہو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر افضل نماز کیوں ہے جبکہ مشقت مشکل دوسرے کاموں میں زیادہ؟ توجہ سے سننا،
وجہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کر اپنے دوست سے گپ لگا سکتے ہیں نا، دکانداری کر سکتے ہیں، کاروبار، اپنے عزیز کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ روزہ بھی ہے اور آپ کا کام بھی چل رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے اور آپ کا کام بھی چل رہا ہے۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، آرام سے سو جائیں تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ روزہ بھی ہے، سوئے بھی ہوئے ہیں، روزہ بھی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ حج میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا حج کے لیے، یہاں سے آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کاروبار کرتے جائیے، کوئی رکاوٹ ہے؟ احرام بے شک باندھ لیا آپ نے، ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیا، آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے جائیں، گپ لگائیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ کاروبار کریں، کوئی رکاوٹ ہے؟ حرم کعبہ میں بھی پہنچ گئے، بے شک طواف کر رہے ہیں، اس دوران آپ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے۔ سفر حج مکہ شریف سے منا کی طرف گئے، منا سے عرفات کے میدان میں، عرفات سے مزدلفہ کی طرف گئے اور وہاں سے سارے سفر کے دوران اپنے کسی عزیز کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مدد کریں، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ساتھ آسانی پیدا کریں، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے پہ تو ٹائم بھی نہیں لگتا، ادھر سے نکالی ادھر فقیر کو پکڑا دی، اور اس دوران بھی آپ روٹی کھا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نماز کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ نماز میں اللہ کے حضور یکسوئی اور یکتائی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ باقی ہر عبادت میں ساتھ دوسرا کام کر سکتے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جب نماز ہے بس نماز ہی ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سکے بیٹے کے ساتھ دوران نماز گفتگو کر سکتے ہیں، چلو بیٹے سے ہٹ کر ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک جملہ بھی بولا تو نماز کا رشتہ رب کے ساتھ بہت گہرا ہے، ادھر غیر آتا گیا تو نماز ختم ہو گئی، غیر کے ساتھ بات چلتی گئی تو نماز ختم ہو گئی، اور یہاں پہ آپ 4 قدم بھی نہیں چل سکتے، پورا سفر تو پورا سفر رہا۔ نماز زمین پہ نیت کی اور یہاں سے چل کے گیٹ تک چلے جائیں تو نماز ختم، اور روزہ رکھ کے یہاں سے لاہور چلے جائیں تو روزہ برقرار ہے۔ نماز کے اندر یکسوئی ہے، رب کی بارگاہ کی حاضری ایسی ہے کہ اس دوران کوئی اور کام، حتیٰ کہ آپ کے منہ میں ایک چنے کا دانہ ہے، آپ اسے چبا کے کھا گئے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز کے اندر یکسوئی، اور یہی بات تھی کہ وہ لفظ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ اکبر شروع والا ہے اسے کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ، اور تحریمہ کا معنی ہے حرام کر دینے والی۔ اس تکبیر کو حرام کر دینے والی اسی واسطے کہتے ہیں کہ باقی سارے کام جو پہلے جائز تھے، حلال تھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد اب حرام ہو گئے۔ ماں باپ سے اچھی سلوک کے ساتھ گفتگو کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن ایس اللہ اکبر کے بعد اب وہ بات کرنا ناجائز، منع ہو گئی۔ روٹی کھانا حلال کام ہے، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ بھی حرام، پانی پینا وہ بھی حرام۔ اس واسطے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا گیا کہ اس تکبیر کے بعد سارے جہان سے تعلق کٹ کر رب کی طرف انسان کی توجہ ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا چل بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اور اس وقت کہ جس وقت سارے جہان سے تعلق کاٹ رہا تھا، اس دوران دل میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ان لوگوں کے بغیر تو رہ نہیں سکے گا، یہ تیری برادری کے ہیں، تیرے محلے کے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، اور یہ تو ہاتھ اٹھا کے جو اللہ یہ جو تکبیر تحریمہ کہہ کر ان سے تعلق کاٹ رہا ہے، یہ تو تیری ضرورت کے ہیں، تو ان کا محتاج ہے۔ تو رب نے کہا نہیں، اس سوچ کا توڑ کر اور منہ سے بول اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا معنی اللہ سب سے؟ اب شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو شیطان کے اس وسوسے کا توڑ اس ایک لفظ کے اندر اللہ اکبر میں ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ رشتہ دار کیا ہیں؟ اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ
حکومت والے کیا ہیں جن کی ملازمت میں ہوں، وہ کوئی روکتا ہے نماز سے تو پھر بھی پڑھنی ہے، اور پہلی تکبیر میں کہہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ ایسا سب میں سے کوئی بار ہے؟ بولیے، کوئی نبی رسول بھی یہ سب میں سے باہر نہیں ہے، کوئی ولی بھی یہ سب میں سے باہر، اللہ سب سے ہی بڑا ہے۔ اے زبان کا اقرار اگر فقط زبان تک رہا تو صورت نماز کی پوری ہوگی، اور یہ زبان کا اقرار اگر انسان کے کردار تک رہا تو پھر روح نماز پوری ہوگی، کہ انسان کو نماز کا پہلا لفظ سکھا رہا ہے کہ انسان تو نے ڈرنا کسی سے نہیں، تو نے اپنے رزق کو کسی کے ہاتھ میں نہیں سمجھنا، تو نے کسی کی رکاوٹ سے رکنا نہیں ہے، ہر حال میں نماز کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، کیونکہ نماز کا پہلا لفظ بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہو گئی جی تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ مکمل ہو گئی، اللہ اکبر کہہ لیا ہم نے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کوئی پلید کپڑے جن پہ گندگی لگی ہوئی ہو پہن کر اللہ اکبر کہے، آپ اسے نماز پڑھنے دو گے؟ اور اگر پڑھ بھی لے تو نماز نہیں ہوگی۔ زمین نیچے جس جگہ پہ چادر پہ جہاں نماز پہ جس صف پہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ پلیدی لگی ہوئی ہے، نماز اس کے اپنے بدن پہ پلیدی ہے تب بھی نماز کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، طہارت۔ طہارت کا معنی پاکیزگی، پاکیزگی سے مراد اس کے بدن کا پاک ہونا، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، اس کی جگہ کا پاک ہونا، یہ ساری پاکیزگیاں نماز کے اندر بولیے ضروری ہیں کہ نہیں؟ ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اوے بندے رب تجھے سبق دے رہا ہے کہ جگہ کی پاکی کے بغیر میں نماز قبول، کپڑوں کی پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی، تیرا بدن پلید ہوگا تو نماز قبول۔ تو یہ لباس ہے غلاف، تو یہ بدن بھی ہے غلاف۔ غلاف عام ہوتا ہے یا جو غلاف کے اندر ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے؟ بولیے اندر۔ امام غزالی فرماتے ہیں رب نے سبق دے دیا، او بندے خدا کے، جو رب تیرے غلاف کی پلیدی کے ساتھ تیری نماز قبول نہیں کرتا، وہ تیرے اندر کی پلیدی کے ساتھ تیری نماز کیسے قبول کرے گا؟ اوپر کی پاکیزگی تو ہم نے حاصل کر لی، وضو کر لیا، کپڑے صاف پہن لیے، جا نماز اور سب کو صاف رکھ لیا، روح نماز تب ملے گی جب باطن بھی صاف ہوگا۔ اگر اندر پلید رہا تو نماز، اندر کی پلیدی کے ساتھ نماز۔ کپڑے پلید کس سے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے، بدن پلید کس سے ہوتا ہے یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، جائے نماز کس چیز کے ساتھ پلید ہو جائے گی یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو اندر پلید کس کے ساتھ ہوگا؟ اگر کسی مسلمان بھائی کا بغض ایسا سینے میں ہوا، 100 قرآن کے ختم پڑھنے کے باوجود بھی یہ سینہ پلید ہے، یہ سینہ پلید ہے بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، احادیث مقدسہ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جس سینے میں کسی مسلمان بھائی کا بغض ہو اللہ اس کی عبادتیں قبول، اندر بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تجھے اس بات کی طاقت ہو کہ صبح و شام تیری اس حال میں ہو کہ تیرے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو تو پھر ایسا کرو، اور ساتھ یہ لفظ بولے کہ اگر تو کر سکتا ہے، مطلب کام اوکھا بڑا ہے، یہ اندر کو پلید کر دینے والا، خون کے قطرے کپڑے پہ لگ گئے، کوئی گوبر کا ٹکڑا کپڑے پہ لگ گیا، گندگی کا قطرہ لگ گیا تو یہ تو کپڑا پلید ہوگا، لیکن یہ من کی پلیدی کون دور کرے گا؟ کسی کی غیبت کر کے آئے ہو، کسی کی غیبت سن کے آئے ہو تو اندر بولتے جائیے پلید ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ ظاہری کپڑے کی پلیدی رب گوارا نہیں کرتا تو اندر کی پلیدی رب کیسے گوارا کرے گا؟ اور یہاں پہ غور کرنا، کوئی بندے کسی اور طرف بات کو نہ لے جائیں، اگر مسلمان بھائی کا بغض رب کو گوارا، ایک ہے آج کل کا ساتھ بیٹھا ہوا مسلمان بھائی، اور ایک ہے وہ مسلمان جس نے کلمہ بھی حضور کے ہاتھ پہ پڑھا،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس سینے میں اس کا بغض ہوا اس کی نماز رب قبول کرے گا؟ اور بولیے اے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے زید عمر بکر اس بھائی کا بغض رب کو گوارا نہیں ہے، تو جس کے بغض میں ابو بکر و عمر کا بغض ہوگا سینے میں، جس کے سینے میں عثمان و علی کا بغض ہوگا، رب اس کی نمازیں کیسے قبول کرے؟ اندر کی پلیدی ختم کر کے سجدہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قبول ہوگا۔ رب پلیدی والوں کا سجدہ قبول نہیں کرتا۔ یہ روح نماز ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا ظاہر بھی پاک کرے، اپنا باطن بھی پاک کرے۔ نماز کا یہ ایک حکم، اگرچہ شرائط اور پھر جو آگے ارکان ہیں وہ سارے جمع کریں گے تو 14-15 بن جائیں گے، یہ ایک شرط نماز کی کہ بدن کا پاک ہونا، یہ انسان کو سبق دے رہا ہے کہ بندے صرف بدن نہیں، اندر بھی پاک رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ تو میں نے صرف 2 چیزیں بتائیں، اگر سیکھنا چاہتے ہو تو باطنی بیماریوں کا علاج کتاب بھی مل جاتی ہے، صرف بغض نہیں، حسد، کینہ، انسان کے باطن کے اندر کسی کے ساتھ مخالفت کا پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر کو کیا کر کے رکھ دیتی ہیں پلید۔ اسی واسطے انسان کے اندر میں تکبر ہے، بڑائی ہے، میں ہی بڑا ہوں، سارے ہیں تو میرے جیسے ہے ہی کوئی نہیں، یہ کبر ہے، بڑائی ہے، یہ انسان کے اندر کو پلید کر کے رکھ دے گی۔ جس باطن میں یہ برائی ہوئی اس کا سجدہ بھی قبول۔ بھائی ایک ہوتا ہے فرض سرو لے ونجنا، فرض سر سے اتر گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نماز نے اپنا ورک بھی تو کرنا ہے، وہ ورک پہلے بتا کے آئے ہوں، گناہوں کو صاف کرنا ہے، ہمارے کردار کو نکھارنا ہے۔ کردار کو نکھارنے والا یہ ورک نماز تب کرے گی جب یہ ساری سوچ نماز کے ساتھ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ فقط اللہ اکبر کہنا کافی نہیں، اس تکبیر کا بہت بڑا زور ہے کہ جس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے دیکھو نا، حکومت کی سربراہی بڑا بڑا سیٹھ، بڑا بڑا چودھری ایک طرف ہو اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا، اللہ کی ذات کا حکم ہو، مومن کا حق بنتا ہے ہر کسی کی مخالفت اپنے گلے میں ڈال لے، پر رب رسول کی مخالفت کبھی بھی نہ کرے۔ یہی سوچ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مکہ والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا، میرے نبی علیہ السلام چند صحابہ سمیت گھاس اور درختوں کے پتے کھاتے رہے، یہ سب کچھ گوارا کر لیا، پر ان کی بات کی وجہ سے، ان کے اس اختلاف کی وجہ سے کلمہ توحید اور رب کی عبادت کو نہیں چھوڑا، اسی سوچ کی وجہ سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ضرور ہوگا۔ اسی سوچ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی مخالفت کو برداشت کیا۔ وجہ یہ تھی کہ سرکار ہمیں سبق دے رہے تھے، ابو جال بڑا نہیں، ابو لہب بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ بھائیو یہ بھی ہمارے اندر کی آواز ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہماری 40,000 کی ملازمت ہو اور وہ کہیں بھائی تو نے نماز نہیں پڑھنی، اور ہم 40,000 کی ملازمت کی خاطر نماز چھوڑ دیں، تو پھر ہم نے تو بڑا ان کو سمجھا۔ ایمان پکا ہونا، پھر بندہ کہے 40 کروڑ کی بھی ہو، ہم 40 کروڑ کو دھدکار سکتے ہیں پر رب کے سجدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو سجدے کی لذت ہے، اور صحیح بات کہہ رہا ہوں، اگر ایمان پختہ ہو تو پھر ایک در بند 100 در کھلا۔ اور یہ میری تقریر کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جس سینے میں خوف خدا آ گیا، اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا بندوبست اللہ وہاں سے کر دے گا جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد طہارت، اور آخری چیز میں آج کی گفتگو میں آخری، ویسے یہ سلسلہ چلے گا، نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ کوئی ادھر کو منہ کر کے 100 رکعت پڑھ لے، ہو جائے گی اس کی نماز؟ آپ اسے پڑھنے دو گے؟ ادھر کو ادھر کو ادھر کیا پڑا ہے؟ قبلہ۔
قبلے کی طرف منہ کا ہونا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بھائیو یہاں پر بھی امام غزالی نے کمال کر دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذات تیرے بدن کا چہرہ اپنے قبلے سے نہیں پھرنے دیتی، وہ ذات تیرے دل کا چہرہ اپنی ذات سے کیسے پھرنا گوارا کرے گی؟ تیرا یہ چہرہ اس کے کعبے کی سمت سے پھر جائے، کعبہ ہمارے سامنے نہیں، یہ محراب صرف کعبے کی سمت میں ہے، اس سے پرے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے گھر ہوں گے، راستے میں پتہ نہیں کتنے گندے نالے ہوں گے، راستے میں پتہ نہیں کتنے گٹر ہوں گے، لیکن اس سائیڈ کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ یہ رخ ہے قبلے کا، کہ جو ایس چہرے کو قبلے کی سمت سے پھرنا گوارا نہیں کرتا، کہ تیرا چہرہ قبلے کی جانب سے بھی نہ پھرے، وہ ایسا دل کے چہرے کو اپنی ذات سے پھر جانا کیسے گوارا کرے؟ جس کا یہ چہرہ اس سمت سے پھر جائے اس کی نماز نہیں تھی، جس کا دل ہی اس کی ذات تو پھرے ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں ایک حقیقت والی بات عرض کرتا چلوں، بر صغیر کی سرزمین پر جس وقت مغلیہ حکومت کا دور ختم ہوا اور یہاں پہ انگریز قابض ہوا، بھائی میری یہ بات پوری توجہ سے سننا، خدا را ہو سکتا ہے کسی دل کو ہدایت نصیب ہو گئی تو ہمارا یہ سفر آنا جانا رائے گاہ نہیں جائے گا، بڑی توجہ سے اور دل کے کانوں سے سننا۔ بر صغیر یہاں پر مغلیہ حکومت کے بعد جس وقت انگریز کا دور شروع ہوا تو اس وقت یہ بزرگوں سے پوچھو، جیسے آج کل انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، اس وقت فارسی بین الاقوامی زبان تھی، یعنی دفتروں میں دفتری زبان کیا تھی؟ فارسی تھی، اور ہمارے دین کا باقاعدہ ایک حصہ، ایک نصاب پورے کا پورا وہ فارسی زبان کے اندر ہے، علم دین کے اندر۔ تو انگریز عیسائی کمشنر جو یہاں پہ آیا ہندوستان کے اندر، یہ پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات ہے، تو اس انگریز کمشنر نے فارسی زبان سیکھنی تھی، تو فارسی زبان سیکھنے کے لیے اس نے ایک مسلمان عالم سے رابطہ کیا کہ مجھے ہوم ٹیوشن یعنی گھر میں آ کر فارسی زبان سکھا دو۔ کمشنر تھا تو اس نے کہا کہ مجھے گھر میں آ کے فارسی زبان سکھاؤ۔ وہ مسلمان عالم اس کے گھر میں جا کر فارسی زبان کی تعلیم اسے دیتا، اور وہ وقت جو تھا اس کی تعلیم کا وہ تھا کہ اس دوران نماز مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا، نماز مغرب کا۔ تو مسلمان نے کہا بھئی میری بھی ایک شرط ہوگی کہ جس وقت میں تیرے پاس ہوتا ہوں اس وقت میری نماز کا وقت ہوتا ہے، تو میں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو مجھے اجازت ہوگی کہ میں تیرے گھر میں ہی کیا کروں، نماز ادا کر لوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم نماز پڑھو۔ مسلمان نے جو نماز پڑھنی سٹارٹ کی تو طریقہ کار یہ تھا کہ اذان بھی پڑھ لینی اونچی آواز میں، اور نماز بھی پڑھتے ہوئے قرات جو تھی نماز کے اندر قرآن مجید کی وہ بھی بلند آواز سے کرنی، قرآن مجید بھی پڑھنا اور نماز اس طرح ادا کرنا۔ اس انگریز عیسائی کمشنر کی بیٹی تھی جس نے اس مولانا کو قرات کرتے ہوئے سن لیا، اور قرآن کے لفظوں میں بھی بایا تاثیر موجود ہے۔ ہم بدل گئے لیکن قرآن بھائی آج بھی نہیں بدلا، قرآن کے اندر وہ لذت، وہ سرور، وہ چاشنی موجود ہے۔ اس عیسائی کی بچی نے جس وقت وہ قرآن کی آواز سنی نا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی قاری صاحب سے کچھ نہ کچھ پڑھتی ہوں۔ اس نے اپنے والد سے کہا بھئی آپ بھی پڑھتے ہو تو میں بھی اس سے کچھ نہ کچھ پڑھوں گی۔ تو عیسائی کمیشن نے کہا کہ میری تو مجبوری ہے، میں تو فارسی زبان سیکھنے کے لیے اس سے پڑھتا ہوں، ہمارا اس کا مذہب ہی ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا بابا میری ڈیمانڈ ہے، میری خواہش ہے، یہ میری خواہش پوری کر دو، بیٹی تو آپ کی ہوں نا، اس میں کیا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ لوں، تو اس میں کیا حرج ہے۔ عیسائی کمشنر نے اجازت دے دی، بھائی ٹھیک ہے تم اس سے پڑھو، اور بیٹی نے اگلی شرط لگا لی بھائی فارسی نہیں، میں قرآن پڑھوں گی، جو نماز کے اندر پڑھ رہا تھا نا میں وہ قرآن پڑھوں گی اس سے۔ مجبوراً عیسائی کمشنر نے اجازت دے دی، بھائی ٹھیک ہے پڑھ لے۔ چند آیات اور چند رکوع ابھی اس نے پڑھے تھے، قرآن کا اثر اس عیسائی خاتون کی بچی کے دل پر ہوا، اور بند کمرے میں اکیلے اس نے اس
مولانا سے کہا کہ مولانا مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ خود سوچو کہ برطانوی حکومت کا دور، عیسائی حکومت اور عیسائی کمشنر اور اس کی بیٹی کو اس کے گھر میں بیٹھ کے مسلمان کرنا خطرے سے تو باہر نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ تو یہ ڈر گیا، اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا طریقہ کار ہے؟ بتایا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اسلام لانے کا طریقہ کار تھا وہ بتایا۔ اس نے کہا مولانا پھر گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ عیسائی کمشنر کی بیٹی چھپ کے نہ مسلمان ہو گئی اندر خانے، اس کے باپ کو نہیں پتہ، صرف مولانا کو پتہ ہے۔ اور پھر یہ قدرت کی تقسیم ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بچی بیمار ہو گئی، سبق پڑھنے تو آتی رہی لیکن طبیعت اس کی علیل ہو گئی، بخار اس کا شدت اختیار کر گیا۔ اور یہ بھی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کچھ بندوں کو بتلا بھی دیتا ہے کہ تمہارا وقت اس جہان میں کتنا رہ گیا ہے۔ سبق پڑھنے کے بعد عیسائی کمشنر کی اس بچی نے مولانا کو کہا کہ مولانا مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں میرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور میں دنیا سے جانے والی ہوں، میرے اسلام اور میرے ایمان کا فقط پتہ تجھے ہے یا مجھے ہے یا رب کو ہے، میرے ساتھ ایک کرو وعدہ کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے تو میری میت کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہے جو عیسائیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میری عیسائیوں کے قبرستان سے میت کو نکال کر کسی خاتون مسلمان سے غسل و کفن دلوا کر میرا جنازہ بھی پڑھنا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنانا ہے۔ بات بڑی بھاری تھی لیکن مولانا بھی کیا کرتے کہ اس کے ایمان کا کسی اور کو علم بھی نہیں تھا، اور یہاں پہ نہ کرنا بھی بہت بڑی بات بن جانی تھی۔ مولانا نے تسلیم کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد بچی فوت ہو گئی۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے گھر والے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں لے کے گئے۔ یہ مولانا بھی ویسے رسمی طور پر ساتھ گیا، دیکھا جہاں پہ دفن کیا انہوں نے قبر پہ نشان لگایا۔ بھائی اب دوبارہ توجہ کی کہہ رہا ہوں، غور کر لو۔ قبر پہ نشان لگا کے مولانا واپس آ گیا کہ رات کو جا کر قبر کھول کر بچی کی لاش کو نکال کر کسی خاتون سے غسل کفن دلوا کر جنازہ پڑھ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ رات ہوئی، مولانا نے چند بندوں کو لیا، خاتون کو بھی لیا، اور جا کر اس قبر کو کھولا جس قبر کے اندر عیسائی خاتون کو دفن کیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر اس قبر کو کھولا۔ جس وقت قبر کو کھول کر نیچے لاش پر ہاتھ ڈالا تو لاش عورت کی نہیں، لاش مرد کی تھی، لاش کسی مرد کی تھی۔ چہرے سے کفن ہٹایا گیا۔ مولانا کے ساتھ جو بندے گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اس بندے کو جانتا ہوں، یہ تو سعودی عرب کی سرزمین پر رہتا تھا، وہاں پہ کام کاج کرتا تھا، یہ تو وہاں کا رہائشی شخص ہے، لیکن اب سوچ مزید پریشانی بن گئی کہ یہ یہاں پہ کیسے؟ اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ پھر بچی کی لاش کہاں پہ گئی؟ انہوں نے اس قبر کو بند کیا جلدی سے۔ اب وہ جو اس کو جانتا تھا اس نے اس کے متعلقہ بندے جو وہاں پہ تھے عرب شریف میں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو واقعی پچھلے دنوں وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے فوت ہونے کے بعد تم نے اس کو کہاں پہ دفن کیا؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جنت البقیع میں دفن کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو کہ اس کی قبر کو کھولو اور دیکھو کہ وہاں پہ وہ موجود ہے کہ نہیں۔ اب ایک بہت بڑا کام تھا جس مقصد کی خاطر وہاں پہ بھی انہوں نے اس قبر کو کھولا جس قبر میں انہوں نے اس مرد کو دفن کیا تھا، اس قبر کو جنت البقیع میں کھولا گیا تو وہاں پہ وہ عیسائی کمشنر کی مسلمان بچی موجود پڑی تھی۔ اب سوچو بچار اس بارے میں شروع ہو گئی کہ آیا اس بچی کا بدن وہاں پہ کیوں اور اس مسلمان کا بدن یہاں پہ کیوں؟ تو اس کے جو قریبی ساتھی تھے، اے دل ہلا دینے والی بات بھائی، اپنے دلوں پہ کنٹرول کرنا، خدا را پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا رہتا بے شک مکہ مدینہ میں تھا،
پر اس کے دل میں عیسائیوں کا پیار تھا، اس کے دل کا رخ عیسائیوں کی طرف تھا۔ رب نے مرنے کے بعد جنت البقیع میں نہیں رہنے دیا، رب نے عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ اور وہ بچی جو رہتی عیسائی کمشنر کے گھر میں تھی، مگر دل کا رخ مدینہ شریف کی طرف تھا۔ رب نے مرنے کے بعد عیسائیوں کے قبرستان میں نہیں رکھا، جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ میری گزارش جو نماز کی روح کے اعتبار سے یہ تھی کہ چہرے کا رخ اگر کعبے سے مڑنا رب کو پسند نہیں ہے تو ہمارا دل رب کا سب سے بڑا جلوہ گاہ ہے یہ، اور یہ دل وہ مقدس مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کے انوار و تجلیات اس پوری کائنات میں کسی جگہ پر بھی نہیں سما سکتے، اگر سما سکتے ہیں تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتے ہیں۔ یہ رب کے جلووں کی جگہ ہے، اس دل کو کبھی کسی غیر کو نہ دینا، فقط اس کی ذات کے لیے ہے یا جو اس کا ہے اس کے لیے ہے۔ اگر عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے رہ کر پیار کرتا رہا، ادھر کروڑ سجدہ بھی کر لے، رب دل کے رخ کو دیکھے گا کہ اس کے دل کا رخ کہاں پہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ رہ کر اگر تعلق دل کا مدینے والے سے ہوا، پھر یہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد سیوال کے قبرستان میں نہیں، رب انشاءاللہ مدینے پہنچائے گا، اور جن کا قلبی تعلق ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہی ہوتے ہیں۔ لہذا نماز میں فقط چہرہ نہیں موڑنا، وہ سبق ہے چہرے کے ذریعے سے کہ دل کا رخ بھی رب کی طرف کر لینا، دل کا رخ بھی رب کی طرف کر لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا اور نماز کے جو شرائط ہیں اس پہ بات چلے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔